बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स से बहस की है जो गलत होने के बावजूद अपनी बात पर अड़ा रहे? आज की हमारी कहानी में एक गधा दावा करता है कि घास सब्ज नहीं बल्कि नीली है। भेड़िया उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब ये मामला शेर के दरबार तक पहुंचता है तो शेर का फैसला ऐसा होता है कि भेड़िया भी हैरान रह जाता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक दिलचस्प कहानी नहीं है। इस छोटी और मज़ेदार कहानी के आसान छोटे छोटे डायलॉग्स के जरिए आप बहुत ही आसान और नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे। आप इस वीडियो में रोज़मर्रा के इंग्लिश वर्ड्स, यूजफुल सेंटेंसेस और नेचुरल एक्सप्रेशंस सीखेंगे और साथ ही जिंदगी का एक ऐसा सबक भी जो शायद आपको हमेशा याद रहे। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत दिलचस्प है। तो आइए अपनी इंग्लिश को बेहतर करते हैं, एक खूबसूरत सबक सीखते हैं और शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहे। इसके अलावा इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है डोंट आर्ग्यू विद अ डोंकी। डोंट नहीं, आर्ग्यू बहस करना, विद साथ, आ एक, डोंकी गधा। डोंट आर्ग्यू विद अ डोंकी, गधे से बहस मत करो। वन एक, डे दिन, वन डे एक दिन, आ एक, डोंकी गधा, मेट मिला। मीट का मतलब होता है मिलना, मेट मिला सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आ एक, वुल्फ भेड़िया। वन डे एक दिन, अ डोंकी मेट अ वुल्फ, एक गधा एक भेड़िए से मिला। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। बामुहावरा उर्दू तर्जुमा देखते हैं। वन डे अ डोंकी मेट अ वुल्फ, एक दिन एक गधा एक भेड़िए से मिला। अब कहानी में गधे और भेड़िए के डायलॉग्स स्टार्ट होते हैं। गधा कहता है, डोंकी गधा, कॉन्फिडेंटली एतमाद से, हे अरे या ए को कहते हैं इंग्लिश में। वुल्फ भेड़िया, हे वुल्फ अरे भेड़िए। द ग्रास घास, इज है, ब्लू नीला। द ग्रास इज ब्लू, घास नीली है। डोंकी कॉन्फिडेंटली, गधा एतमाद से, हे वुल्फ अरे भेड़िए। द ग्रास इज ब्लू, घास नीली है। गधे ने बहुत एतमाद से ये बात कही है कि घास नीली है। और हम अपनी रियल लाइफ में भी ये देखते हैं कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो गलत बात बहुत ही एतमाद से करते हैं। गधे की इस मुफक्कराना बात पे भेड़िए को तो हंसी ही आ गई। वुल्फ भेड़िया लाफिंग हंसते हुए, व्हाट क्या, नो नहीं, द ग्रास घास, इज है, ग्रीन सब्ज। वुल्फ लाफिंग, भेड़िया हंसते हुए, व्हाट क्या, नो नहीं, द ग्रास इज ग्रीन, घास सब्ज है। बामुहावरा उर्दू तर्जुमा है। वुल्फ लाफिंग, भेड़िया हंसते हुए, व्हाट क्या, नो नहीं, द ग्रास इज ग्रीन, घास सब्ज है। बेवकूफ़ का तरीका हमेशा ये होता है कि वो जिस गलत बात पर अड़ जाता है फिर वो उससे एक इंच भी नहीं हटता। तो गधा भी जाहिर है कि बेवकूफ़ जानवर मशहूर है। तो गधे ने कहा, डोंकी गधा, नो नहीं, इट्स ये है, इट इज की शॉर्ट फॉर्म है, इट्स ये है, ब्लू नीला। डोंकी गधा, नो नहीं, इट्स ब्लू ये नीली है। डोंकी नो, इट्स ब्लू, गधा नहीं ये नीली है। जब हमारे सामने कोई गलत बात करता है और हमें पता होता है कि वो बात गलत है तो हम क्या करते हैं, हम उसके साथ बहस शुरू कर देते हैं। तो भेड़िए ने भी ऐसा ही किया। वुल्फ भेड़िया, ओपन खोलना, योर तुम्हारा, आइज आंखें। ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलो। एवरीवन हर कोई, नोज जानता है, ग्रास घास, इज है, ग्रीन सब्ज। एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, ग्रास इज ग्रीन, घास सब्ज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो। तो यहाँ पर एवरीवन हर कोई सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी नो के साथ एस का इजाफा हुआ है।
با محاورہ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وولف بھیڑیا، اوپن یور آئیز، اپنی آنکھیں کھولو۔ ایوری ون نوز گراس از گرین، ہر کوئی جانتا ہے کہ گھاس سبز ہے۔ ڈونکی گدھا، یو تم، آر ہو، رونگ غلط، یو آر رونگ تم غلط ہو۔ لیٹس آؤ یا چلو، آسک پوچھنا، دا لائن شیر، لیٹس آسک دا لائن، آؤ شیر سے پوچھتے ہیں۔ ڈونکی گدھا، یو آر رونگ تم غلط ہو۔ لیٹس آسک دا لائن، چلو شیر سے پوچھتے ہیں۔ دے وہ، بوتھ دونوں، وینٹ گیا، گو کی سیکنڈ فارم ہے وینٹ، گیا، ٹو کی طرف، دا لائن شیر، دا کنگ بادشاہ، آف کا کے لیے یوز ہوتا ہے دا جنگل۔ دے بوتھ وینٹ ٹو دا لائن، وہ دونوں شیر کے پاس گئے یا شیر کی طرف گئے۔ دا کنگ آف دا جنگل، جنگل کا بادشاہ۔ یہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس جس میں ورب کی سیکنڈ فارم یوز کی جاتی ہے۔ ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گو کی سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہے وینٹ۔ دے بوتھ وینٹ ٹو دا لائن، دا کنگ آف دا جنگل، وہ دونوں جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئے۔ ڈونکی گدھا، شاؤٹنگ چلاتے ہوئے، یور میجسٹی، بادشاہ سلامت، پلیز براہ مہربانی، ٹیل بتانا، ہم اسے، پلیز ٹیل ہم مہربانی کر کے اسے بتائیں۔ دا گراس گھاس، از ہے بلو نیلا، دا گراس از بلو گھاس نیلی ہے۔ رائٹ، رائٹ کا مطلب ہے درست۔ یہاں پر آگے کوسچن مارک ہے، یعنی جیسے ہم بات کرتے ہوئے تصدیق چاہتے ہیں کسی دوسرے سے، ہم اردو میں کہتے ہیں ہے نا، تو یہاں پر رائٹ انہی معنوں میں یوز ہوا ہے۔ ڈونکی شاؤٹنگ، گدھا چلاتے ہوئے، یور میجسٹی، بادشاہ سلامت، پلیز ٹیل ہم، براہ مہربانی اسے بتائیں، دا گراس از بلو، گھاس نیلی ہے، رائٹ ہے نا۔ شیر ایک عقل مند جانور ہے، ظاہر ہے کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے تو عقل مند تو ہوگا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیر گدھے کو اور اس کی بے وقوفی کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ لائن شیر، کاملی سکون سے، یس ہاں، دا گراس گھاس، از ہے بلو نیلا۔ لائن شیر، کاملی سکون سے، یس ہاں، دا گراس از بلو گھاس نیلی ہے۔ اب آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ شیر نے گدھے کا ساتھ دیتے ہوئے جھوٹ کیوں بولا۔ لائن شیر، کاملی پرسکون انداز میں، یس ہاں، دا گراس از بلو گھاس نیلی ہے۔ بھیڑیا بیچارہ تو حیران ہی رہ گیا۔ وولف بھیڑیا، سرپرائزڈ حیرت سے، واٹ کیا، وولف سرپرائزڈ، واٹ بھیڑیا حیران ہو کر، کیا۔ گدھا شیر کی حمایت پا کر کافی خوش تھا۔ ڈونکی گدھا، اسمائلنگ مسکراتے ہوئے، سی دیکھنا، یہاں پر آگے کوسچن مارک ہے تو اس کا مطلب ہو جائے گا دیکھا۔ آئے میں، ٹولڈ بتایا، ٹیل کی سیکنڈ فارم ہے ٹولڈ، ٹیل کا مطلب ہے بتانا، ٹولڈ بتایا، یو تم، آئی ٹولڈ یو میں نے تمہیں بتایا تھا۔ با محاورہ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ڈونکی اسمائلنگ، گدھا مسکراتے ہوئے، سی دیکھا، آئی ٹولڈ یو میں نے تم سے کہا تھا۔ گدھا اپنی کامیابی پر اس قدر خوش ہوا کہ اس نے شیر سے فرمائش کر دی۔ ڈونکی گدھا، پلیز مہربانی کر کے، پنش سزا دینا، دا وولف بھیڑیا، پلیز پنش دا وولف مہربانی کر کے بھیڑیے کو سزا دیں۔ ہی وہ، کیپس آرگیوئنگ وہ بحث کرتا رہتا ہے، ود ساتھ، می مجھے، ہی کیپس آرگیوئنگ ود می وہ میرے ساتھ بحث کرتا رہتا ہے۔ ڈونکی گدھا، پلیز پنش دا وولف براہ مہربانی بھیڑیے کو سزا دیں۔ ہی کیپس آرگیوئنگ ود می یہ مجھ سے بحث کرتا رہتا ہے۔ لائن شیر، وولف بھیڑیا، یور تمہارا، پنشمنٹ سزا، از ہے، 5 ایئرز سال، آف کا کے لیے یوز ہوتا ہے، سائلنس خاموشی۔ لائن شیر، وولف بھیڑیے، یور پنشمنٹ از تمہاری سزا ہے، 5 ایئرز آف سائلنس 5 سال کی خاموشی یا 5 سال خاموش رہنا۔
لائن شیر، وولف بھیڑیے، یور پنشمنٹ از تمہاری سزا ہے 5 years آف سائلنس 5 سال تک خاموش رہنا۔ بھیڑیا بیچارہ تو پریشان ہی ہو گیا۔ وولف بھیڑیا، 5 years سال، 5 years 5 سال، بٹ لیکن آئی میں ٹولڈ بتایا دا ٹروتھ سچ، بٹ لیکن آئی ٹولڈ دا ٹروتھ میں نے سچ بتایا تھا۔ با محاورہ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وولف 5 years بٹ آئی ٹولڈ دا ٹروتھ، بھیڑیا 5 سال لیکن میں نے تو سچ کہا تھا۔ لیٹر بعد میں، دا وولف بھیڑیا میٹ ملا، میٹ کا مطلب ہوتا ہے ملنا، میٹ ملا سیکنڈ فارم آف ورب ہے۔ دا لائن شیر، الون اکیلا۔ لیٹر بعد میں، دا وولف میٹ دا لائن الون، بھیڑیا شیر سے اکیلے میں ملا، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ اب بھیڑیے کے دل میں بات تو تھی کہ شیر نے ایک تو گدھے کی غلط بات کی حمایت کی، دوسرے بھیڑیے کو ہی سزا دے دی، تو وہ جاننا چاہتا تھا کہ شیر کے اس فیصلے کے پیچھے اس کی کیا سوچ تھی۔ لیٹر بعد میں، دا وولف میٹ دا لائن الون، بھیڑیا اکیلے میں شیر سے ملا۔ وولف بھیڑیا، یور میجسٹی، بادشاہ سلامت، یو تم، نو جاننا، دا گراس گھاس، از ہے، گرین سبز، یو نو تم جانتے ہو، یا اگر ہم ادب سے کہنا چاہیں تو آپ جانتے ہیں، دا گراس از گرین، گھاس سبز ہے۔ وائی کیوں، ڈڈ یو، یو تم، سے کہنا، اٹس یہ ہے، اٹ از کی شارٹ فارم ہے اٹس، یہ ہے، بلو نیلا۔ وائی ڈڈ یو سے اٹس بلو، آپ نے کیوں کہا کہ یہ نیلی ہے۔ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں انٹروگیٹو سینٹینس ہے جو کہ WH کوسچن سے بنا ہے۔ WH کوسچن کے ساتھ جب ہم انٹروگیٹو سینٹینس بناتے ہیں تو WH کوسچن ورڈ کو ہم جملے کے شروع میں رکھتے ہیں۔ وائی ہے WH کوسچن ورڈ، یہ جملے کے شروع میں آیا ہے، اس کے بعد پھر کیونکہ پاسٹ ٹینس ہے تو ڈڈ لگا، اور اس کے بعد باقی جملہ ہوگا، لیکن پھر جو ورب کی فارم ہے وہ انٹروگیٹو سینٹینس میں فرسٹ فارم یوز کی جاتی ہے کیونکہ شروع میں ڈڈ لگ چکا ہے، تو آگے جو ورب کی فارم آئے گی وہ فرسٹ فارم یوز ہوگی۔ وولف بھیڑیا، یور میجسٹی، بادشاہ سلامت، یو نو دا گراس از گرین، آپ جانتے ہیں کہ گھاس سبز ہے۔ وائی ڈڈ یو سے اٹس بلو، پھر آپ نے کیوں کہا کہ گھاس نیلی ہے۔ لائن شیر، اسمائلنگ مسکراتے ہوئے، یس ہاں، وولف بھیڑیا، دا گراس گھاس، از ہے، گرین سبز۔ لائن اسمائلنگ، شیر مسکراتے ہوئے، یس وولف، ہاں بھیڑیے، دا گراس از گرین، گھاس سبز ہے۔ لائن اسمائلنگ، شیر مسکراتے ہوئے، یس وولف، دا گراس از گرین، ہاں بھیڑیے، گھاس سبز ہے۔ وولف بھیڑیا، دین پھر، وائی کیوں، ڈڈ یو تم، پنش سزا دینا، می مجھے۔ وولف بھیڑیا، دین وائی ڈڈ یو پنش می، پھر آپ نے مجھے سزا کیوں دی۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں انٹروگیٹو سینٹینس ہے WH کوسچن کے ساتھ۔ با محاورہ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وولف بھیڑیا، دین وائی ڈڈ یو پنش می، پھر آپ نے مجھے سزا کیوں دی۔ اب ہمیں معلوم ہوگا شیر کے فیصلے کے پیچھے کا راز۔ لائن شیر، بیکاز کیونکہ، یو تم، ویسٹڈ ضائع کیا، ویسٹ کا مطلب ہے ضائع کرنا، ویسٹڈ ضائع کیا سیکنڈ فارم آف ورب ہے۔ یور تمہارا، ٹائم وقت، بیکاز کیونکہ، یو ویسٹڈ یور ٹائم، تم نے اپنا وقت ضائع کیا، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے کیونکہ یہاں پر ورب کی سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہے۔ نیور کبھی نہیں، آرگیو بحث کرنا، ود ساتھ، سم ون کسی شخص۔ نیور آرگیو ود سم ون، کسی ایسے شخص کے ساتھ کبھی بھی بحث نہ کرو۔ ہو جو، ڈزنٹ نہیں، ڈز ناٹ کی شارٹ فارم ہے ڈزنٹ، وانٹ چاہنا، دا ٹروتھ سچ، ہو ڈزنٹ وانٹ دا ٹروتھ، جو سچ جاننا نہیں چاہتا۔ یہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں نیگیٹو سینٹینس۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں جب نیگیٹو سینٹینس بنانا ہو تو سبجیکٹ کے ساتھ سبجیکٹ کے بعد ڈز ناٹ یا ڈو ناٹ کا استعمال ہوتا ہے اور ورب کی فرسٹ فارم یوز کی جاتی ہے۔ لائن شیر، بیکاز یو ویسٹڈ یور ٹائم، کیونکہ تم نے اپنا وقت ضائع کیا۔ نیور آرگیو ود سم ون ہو ڈزنٹ وانٹ دا ٹروتھ،
ایسے شخص سے کبھی بحث نہ کرو جو سچ جاننا نہیں چاہتا. سم کچھ پیپل لوگ ڈونٹ نہیں ڈو ناٹ کی شارٹ فارم ہے ڈونٹ وانٹ چاہنا ٹو لرن سیکھنا. سم پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو لرن کچھ لوگ سیکھنا نہیں چاہتے. دے وہ اونلی صرف وانٹ چاہنا ٹو ون جیتنا دا آرگیومنٹ بحث. دے اونلی وانٹ ٹو ون دا آرگیومنٹ وہ صرف بحث جیتنا چاہتے ہیں. یہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. سم پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو لرن کچھ لوگ سیکھنا نہیں چاہتے. دے اونلی وانٹ ٹو ون دا آرگیومنٹ وہ صرف بحث جیتنا چاہتے ہیں. اینڈ اور آرگیوئنگ بحث کرنا ود ساتھ دیم ان کے از ہے دا ریئل اصل پنشمنٹ سزا. اینڈ آرگیوئنگ ود دیم از دا ریئل پنشمنٹ اور ان کے ساتھ بحث کرنا اصل سزا ہے. اینڈ آرگیوئنگ ود دیم از دا ریئل پنشمنٹ اور ان سے بحث کرنا ہی اصل سزا ہے. یہ تھی آج کی انگلش کی سٹوری جس میں ہم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیسن سیکھا ہے جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ کام آنے والا ہے. اور وہ امپورٹنٹ لیسن کیا تھا یہ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے. ساتھ ہی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. فی امان اللہ.